ان الفاظ کے استعمال سے دو مسلمان گواہوں کی موجودگی میں اللہ کے بتلانے سے جب ان الفاظ کا استعمال کریں گے تو حلال ہوگی. معلوم ہوا کہ حلال کرنے والے تو اللہ ہیں. یہ تو ایک عنوان ہے حلال ہونے کا، مگر اصل تو اللہ ہیں حلال کرنے والے. جب یہ بات ہے تو اللہ میاں ایک طریقے کو بتلائیں تو اس کے تو پابند اور اس کی معقولیت ہم کو سمجھ میں آئی، اور دوسرا طریقہ اللہ میاں بتا دیں تو نامعقول سمجھ میں آیا. اگر وہ یوں کہیں کہ باندھی حلال ہے تو کہتے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر یوں کہیں کہ دو بول دو اس طرح سے حلال تو کہتے ہاں سمجھ میں آ گیا. یہ کیا چیز ہے؟ سوائے اس کے کہ ہمارا ذہن پروپیگنڈا سے متاثر ہے. چونکہ نکاح کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، اس بات سے ہم کہتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے حلال ہے. اور چونکہ باندھی کے مسئلے میں پروپیگنڈا غلط طریقے پر کیا گیا تو ہم بھی چیخنے لگتے ہیں کہ کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے. جی بولیے. اس غلام حلال، ہاں یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے کسی عورت کا غلام ہو، عورت ہے آزاد اور مرد ہے غلام، کیا جس طرح سے مرد آزاد مرد کو اپنی باندی سے بغیر نکاح رسمی اس نکاح کے بغیر جیسے فائدہ اٹھانا جائز ہے، کیا اسی طرح سے آزاد عورت کے لیے غلام مرد سے بغیر نکاح کے فائدہ اٹھانا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے نا آپ نے. ٹھیک ہے. اصل میں اس میں نکاح کے جو کانسیپٹ ہے اسلام میں اس کو سمجھنا ضروری ہے. اگر وہ سمجھ لیا جائے تو پھر آسان ہو جاتا ہے مسئلہ. نکاح کے لیے فقہی لفظ ایک استعمال ہوتا ہے، وہ ہے اس کو کہتے ہیں ملک بضعہ، ضاد سے بے ضاد عین، ملک بضعہ. ملک بضعہ کے لیے میں جو لفظ بول سکتا ہوں وہ یہ کہ ایک مرد ایک خاص قسم کے معاہدے کے ذریعے سے ایک عورت سے فائدہ اٹھانے کا مالک بن جاتا ہے. مرد مالک بنتا ہے، اسی لیے مہر بھی مرد کے ذمہ ہے. یورپ نے کیا کہا؟ مساوات. جو حیثیت مرد کی وہی حیثیت عورت کی، چونکہ وہ ایگریمنٹ سمجھتے ہیں، اور ایگریمنٹ میں دونوں فریق کی حیثیت یکساں ہوتی. اسی بات سے ان کے یہاں مہر نہیں ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اسی لیے ان کے یہاں مہر نہیں. ان کے یہاں چونکہ نکاح دراصل کلیتاً ایگریمنٹ ہے، اور ایگریمنٹ میں دو فریق کی ایک ہی حیثیت ہوتی، اس لیے مہر نہیں. شریعت اسلامیہ کے اندر یہ ایگریمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیع ہے، ایک قسم کی. سمجھا؟ تو مرد مالک ہوتا ہے، عورت اپنے اس حصے کی، یا یوں کہیے کہ اپنے اس وصف کی، جو بھی آپ اس کے لیے لفظ بولیں، جس سے فائدہ اٹھاتا ہے مرد، اس کا مالک بناتا ہے. یہ ہے کانسیپٹ. تو چونکہ مالک بنتا ہے مرد، عورت نہیں بنتی، چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو. مالک بننے کی صلاحیت شریعت کی نظر میں مرد کے اندر ہے، اور یہ وجہ ہے کہ طلاق بھی مرد ہی دیتا، عورت نہیں دیتی. اگر دونوں کی حیثیت یکساں ہوتی تو یہ ہوتا کہ جب چاہے مرد طلاق دے دے، اور اگر عورت نہیں چاہتی تو عورت طلاق دے دے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ طلاق دینے کا حق شریعت اسلامیہ میں مرد کو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو کسی چیز کا مالک ہوا ہے، وہی لوٹا سکتا ہے. عورت کسی چیز کی مالک نہیں ہوئی، لہذا وہ نہیں لوٹائے گی. یہی وجہ ہے کہ مرد کے کچھ حقوق، کوئی حقوق نہیں رکھے گئے عورت پر، عورت کے تمام حقوق مرد کے اوپر رکھے گئے. یہاں تک کہ اگر یعنی بالفرض والمحال آپ یہ کہیں کہ صاحب عورت جو ہے اس کے ذمہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد کا خرچ اٹھائیے، آپ اس کے ذمہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد کا علاج کی جا. وہ ایک الگ بات ہے کہ بھئی اس کے پاس دمڑی نہیں ہے، وہ مرا جا رہا ہے، بھوکے مر رہا ہے، تو غیر آدمی کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن بحیثیت شوہر کے کوئی مالی حق عورت کے ذمہ شریعت نے نہیں رکھا. ظاہر ہے کہ مغربی جو ایک ذہن ہے اس کے اندر تو دونوں کی حیثیت یکساں ہے. تو اس وجہ سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے. نکاح کے اگر اسلامی کانسیپٹ کو سمجھ لیا جائے تو پھر اس صورت میں چونکہ مرد کی حیثیت ہے مالک ہونے کی، عورت کی حیثیت نہیں ہوتی ہے مالک ہونے کی، تو وہاں وہ صورت نہیں بن سکتی. کیوں؟ سمجھائی نہیں بات؟ یہ آپ کا جواب ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اچھا صاحب. تو وما ملکت یمینک میں
اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو تمہاری باندیاں ہیں پیغمبر وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. یہ ایک مسئلہ ضروری نہیں ہے. ایک حلال ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ صاحب آپ اس حلال سے فائدہ ہی اٹھائیے. پھر اگر فائدہ اٹھایا اس کے احکام فقہ کے اندر موجود ہیں. دوسرے عام باندیوں سے مختلف اس کی حیثیت بن جاتی ہے. پھر اس صورت کے اندر اگر اس کے ساتھ اس نے فائدہ اٹھایا تو عام باندیوں سے مختلف اس کی حیثیت بن جاتی ہے. اگر اس کی اولاد ہو گئی جس کو ولد کہا جاتا ہے اس کے احکام فقہ کے اندر موجود ہے. میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جاتا. یہاں مسئلہ تو یہ ہے کہ باندی کے ساتھ اجازت دی گئی ہے. اور مل کے بدعہ کا جو میں نے لفظ بولا نکاح کے ذریعے سے مہر کے بدلے میں آپ قاضی کے الفاظ سنتے ہیں کیا کہتا ہے نکاح کے وقت. نکاح کے وقت میں کہتا ہے کہ میں نے فلانی لڑکی کو اتنے مہر کے بدلے میں بیوی کی حیثیت سے تمہارے نکاح میں دیا. اتنے مہر کے بدلے میں سنتے ہیں سنا نہیں آپ نے. معلوم ہوا کہ یہ ایک معاملہ ہوا ہے خرید اور فروخت کا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ پوری باڈی نہیں بیچی گئی ہے. وہ ایک فائدہ اٹھانا جس حصے سے فائدہ اٹھانا صرف اس کا معاملہ ہوا ہے. یہاں باندی جو ہے باندی تو پورے کا پورا بدن ہی اس کا مملوک ہے. عجیب بات ہے کہ وہاں جہاں جزوی معاملہ ہوا ہے اس پر اطمینان ہے اور یہاں کلیتاً ملکیت کا معاملہ ہے اس میں لوگ شبہ کرتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ محض ایک پروپیگنڈا تھا یورپ نے کیا تھا جس سے بعض لوگ متاثر ہوئے ہیں. مما افاء اللہ علیک ان باندیوں کو کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو غنیمت میں دیا. افا فے کی جمع ہے. فے کبھی کبھی غنیمت کے لیے بولا جاتا ہے. جنگ کے نتیجے میں جو مال ہاتھ آتا ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو جس کو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دیا جو باندیاں وہ آپ کے لیے حلال ہیں. وبنات عمک اور اسی طرح سے آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں. معلوم ہوا خاندان کی لڑکیاں مراد سے خاندان کی لڑکیاں. اے نبی آپ کے لیے جن عورتوں سے آپ شادی کر چکے ہیں وہ تو ہم نے حلال کر ہی دی. اس کے علاوہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں کون یعنی نکاح مزید. ظاہر وہ تو نکاح تو ہے. نکاح کرنا کن عورتوں سے جو آپ کے خاندان کی لڑکیاں ہیں ان سے نکاح جائز ہے. مگر ایک قید لگی ہے اور وہ قید کیا ہے اللاتی ہاجرن معک. وہ لڑکیاں آپ کے خاندان کی کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. یہاں ساتھ کی قید بھی اتفاقی ہے یعنی ہجرت کے اندر موافقت کی ہو. وقت ہجرت کے اندر موافقت ہونا ضروری نہیں. عمل ہجرت کے اندر موافقت ہے چاہے بعد میں ہجرت کی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ضروری نہیں کہ جس وقت نبی نے ہجرت کی ٹھیک اسی وقت نبی کے ساتھ ہی ہجرت کی ہو نہ اس سے پہلے نہ ان کے بعد. یہ ضروری نہیں. معاق کے اندر جو موافقت بتلائی گئی ہے عمل ہجرت کے اندر وقت ہجرت میں نہیں. اس بات کو ذہن میں رکھا جائے. وامرأۃ مؤمنۃ معلوم ہوا کہ عام اور خاندان کی لڑکیوں سے اس صورت میں ان خاندان کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے نبی کا کہ جو مؤمنہ تو ہوں ہی ساتھ میں مہاجرہ بھی ہوں. یہ قید ہے پیغمبر کے ساتھ. اور وامرأۃ مؤمنۃ ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها فرمایا کہ اور ایک ایمان والی عورت بھی یعنی اس سے بھی آپ کا نکاح حلال ہے. ان وهبت نفسها للنبی اگر اپنے آپ کو ہبہ کر دے نبی کے واسطے اور ان اراد النبی ان یستنکحها اور نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں حلال ہے. یہاں وہابہ کا لفظ آیا. یاد ہوگا بھی میں نے ایک مسئلہ بتلایا تھا کہ اگر مہر جو ہے یہ حق شرعی ہے. اگر کسی عورت کا مہر نہیں بھی مقرر ہوا تب بھی واجب ہوگا. نبی کے لیے یہ ایک رعایت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ ہے کہ اگر مؤمنہ عورت اپنے آپ کو ہبہ کر دے نبی کے لیے کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں نبی اگر چاہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں تو بغیر مہر کے بھی نبی نکاح کر سکتا ہے. مہر کی ضرورت نہیں ہے نبی کو. اگر کوئی عورت
جو اپنے آپ کو نکاح میں پیش کرتی نبی کے لیے، وہ یہ کہہ دے کہ میں یہ ہبہ کر رہی ہوں، مجھے مہر نہیں چاہیے، مجھے اپنے نکاح میں لے لیں، تو چونکہ یہ نبی کے نکاح میں آنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے جس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے، اس واسطے نبی کے لیے یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ اگر عورت کہتی ہے کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، میرا نفس ہبہ ہے، تو نبی اس کو لے سکتا۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، فرمایا اے پیغمبر یہ حکم خاص طور پر آپ کے لیے ہے مؤمنین سے ہٹ کر۔ کون سا حکم؟ یا تو یہ بغیر مہر کے، اور یا اوپر سے جو چلا آ رہا ہے سارا حکم، وہ سارے احکام ہیں خاص طور پر پیغمبر کے لیے۔ مثلا ایک حکم ہے 4 سے زیادہ نکاح کا، اوپر جو تذکرہ آیا۔ دوسرا حکم ہے خاندان کی عورتوں سے شادی اس قید کے ساتھ کہ وہ ایمان کے ساتھ مہاجرہ بھی ہوں، یہ بھی نبی کے لیے خاص ہے اور عام مسلمانوں کے لیے نہیں۔ عام مسلمان مرد کے لیے شادی کی ریکوائرمنٹ میں بس یہ ہے کہ مومنہ ہو، لیکن ہجرت بھی کیے ہوئے ہو یہ ضروری نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے قید نہیں لگائی گئی، نبی کے لیے قید لگی۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی کہ بغیر مہر کے عام مومن عورت اگر اپنے آپ کو ہبہ کرے نکاح کے لیے تو نبی کو اس کی اجازت ہے کہ وہ بغیر مہر کے اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ 3 مسائل آئے ہیں، فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے پیغمبر اور مؤمنین سے ہٹ کر کے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج، یہ فرمایا کہ ہم کو علم ہے کہ جو کچھ ہم نے فرض کیا ہے، یا یہاں فرض کا ترجمہ ہٹا کر کیجئے مقرر کیا ہے، جو ہم نے مقرر کیا ہے مؤمنین کے واسطے ان کے ازواج کے معاملے میں، ان کی بیویوں کے تعلق سے جو ہم نے مقرر کیا ہے، یعنی مؤمنین کے واسطے مسئلہ کیا ہے ہم کو معلوم ہے، ہم نے کیا مقرر کیا ہوا ہے، ہمارے ذہن سے ہٹا نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم بھول گئے اور ہم کوئی نیا مسئلہ بتلانے جا رہے ہیں، وہ عام مومنین کے مسئلہ وہی ہے، یہاں نبی کا تذکرہ ہے، نبی کی خصوصیت سے ہم کچھ مسائل بتلا رہے ہیں، یہ بس۔ وما ملکت ایمانہم، ان کی بیویوں کے تعلق سے، اسی طرح سے ان کی باندیوں کے تعلق سے ہم مسئلہ مقرر کر چکے ہیں، اس کا ہم کو علم ہے۔ لکی لا یکون علیک حرج، یہ نبی کے لیے یہ مسائل کیوں بتلائے گئے ہیں؟ مؤمنین سے مختلف، عام مومنین سے مختلف، اس کی وجہ بتلا رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے کوئی تنگی نہ ہو، یہ ایک بات ہے۔ بات یہ ہے اب میں 3 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے نبی کے لیے 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت کیوں دی گئی، اس کا مجھے جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ نمبر 2 مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے لیے یہ قید کیوں لگائی گئی کہ خاندان کے اگر عورتوں سے ان کو شادی کرنی ہے تو مؤمنہ ہونے کے ساتھ مہاجرہ بھی ہوں، یہ قید کیوں لگی، اس کا بھی جواب دینا ہے۔ اور تیسری بات، اگرچہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں، تیسری بات یہ تھی کہ مؤمنہ کے لیے اگر وہ چاہتی ہے اپنے آپ کو ہبہ کرنا تو مہر دوسرے مسلمانوں کے واسطے تو ضروری ہے حق شرعی کے طور پر، لیکن نبی کے لیے نہیں، اس کا میں وجہ بتلا چکا ہوں، اور وجہ اس کی پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ چونکہ نبی کی زوجیت میں آنا خود اتنی بڑی سعادت ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی مال اور منال کوئی قیمت نہیں رکھتا، اس واسطے نبی کے لیے خصوصی طور پر یہ اجازت دی گئی۔ تو 3 باتیں تھیں، ایک کا تو میں جواب دے چکا ہوں، 2 مسئلے مجھے حل کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، ایک تو اس کو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ تاریخ انسانیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تنہا معاملہ نہیں ہے، بلکہ گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر سیرت کو دیکھا جائے تو تعدد ازواج وہاں بھی پایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی ذات گرامی وہ ہے کہ ہر مذہب جس کو اپنے مذہبی ہونے کا احساس ہے یا اس کے پاس کوئی مذہب موجود ہے، مذہب نام کی کوئی چیز، وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ضرور کرتا ہے۔ آپ یہودیوں سے پوچھئے کون تھے حضرت ابراہیم، وہ بتائیں گے۔ نصرانیوں کے یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت نبی کے مقدس اور محترم ہیں، مسلمانوں کے یہاں تو ہیں ہی۔ یہی 3 مذہبی قومیں ہیں جن کے مذہب کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں یا یوں کہیے کہ ایک مذہب کہتے ہیں، لیکن میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، ہندوستان کے ہندوؤں سے جا کے پوچھو، وہ بھول گئے، لیکن برہم جو ہے، برہم
وہ بگڑی ہوئی شکل ہے دراصل ابراہیم کی، جس سے وہ برہمن بنا ہے۔ وہ برہم جو ہے، میں نے جہاں تک غور کیا وہ یہ ہے کہ وہ برہم اور ابراہیم کی شکل بدل گئی۔ اب ان سے خود پوچھئے کہ برہم کیا چیز ہے، وہ کہتے ہیں ایک شکتی ہے۔ وہ خود دراصل ناواقف ہو گئے ہیں اس بات سے، وہ ایک شکتی اور طاقت کا ایک مرکز مانتے ہیں جس کا نام ہے برہم۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ یہ 5000 سال پرانی یہ قوم ہے تقریباً، تو 1000 سال میں لوگ اپنی تاریخ بھلا دیتے ہیں، یہ تو 5000 سال پرانی، بلکہ ماں قبل تاریخ سے یہ قوم چلی آ رہی ہے۔ 2000 سال جو ہے یہ تاریخ کا دور مانا جاتا ہے کہ زمانے تاریخ کی ابتدا 2000 سال پہلے سے ہوئی ہے، اس سے پہلے کا زمانہ ماں قبل تاریخ کہلاتا ہے۔ تو ہندو قوم جو ہے یہ تو ماں قبل تاریخ سے چلی آ رہی ہے، ان کو تو کوئی یہی پتہ نہیں ہے کہ صحیح پوچھئے تو کرشن جی کون تھے اور کیا نام ہے وہ رام چندر جی کون تھے، ان کو تو انہی کا پتہ نہیں، کہاں سے یہ ابراہیم علیہ السلام کو جانیں گے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ نام کا فرق تو ہوا، مگر برہم نام کی کوئی چیز آج بھی ان کے یہاں موجود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں ملتی ہیں، ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں حضرت ہاجرہ، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہیں حضرت سارہ، اور ایک اور ہیں جن کا نام ملتا ہے صفورہ، اولاد ان سے بھی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں ملتی ہیں، چنانچہ ایک سے 2 بیٹے ہیں بنیامین اور یوسف، اور بقیہ سے اور بیٹے ہیں۔ جو ان کے اندر جو ایک رقابت کی صورت تھی وہ اسی وجہ سے تھے کہ 2 بیٹے ایک ماں سے ہیں اور بقیہ بیٹے اور دوسری ماں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کمالات کی وجہ سے محبوب ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر میں، یہی بات ان دوسری بیوی کے بیٹوں کو کھلتی تھی اور انہوں نے ان کے قتل اور ان کو کرنے کا گویا پروگرام بنایا تھا، بالآخر کنویں میں لے جا کے ڈالا۔ 2 بیویاں وہاں بھی ملتی ہیں۔ اسی طرح آپ چلیں آگے تک، حضرت داؤد علیہ السلام کی کئی بیویاں ہیں، اور بعض مؤرخین تو کہتے ہیں کہ 99 بیویاں تھیں۔ وہ جو 99 ولی نعجۃ واحدہ، وہ ایک کیس اور مقدمہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا تھا، تو بعض مفسرین، مجھے معلوم نہیں وہ کہاں سے کہتے ہیں، لیکن بعض تو کہتے ہیں کہ 99 تھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی حرم، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حرم اور باندیاں ساری ملا کر 1000 تھیں۔ تو انبیاء سابقین کا یہ معاملہ ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اگر تعدد ازواج ہے تو تاریخ انبیاء کی روشنی میں ان سے مختلف بات نہیں ملتی۔ نمبر 1 تو یہ سمجھ لیجیے آپ۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ تاریخی اعتبار سے تو ہم کہتے ہیں کہ نئی چیز نہیں، مگر ضرورت کیا ہے، کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ تو اس کا بھی جواب ہے، میں عرض کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ جن ظالموں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ محمد بڑی رنگیلے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اسی واسطے انہوں نے کئی شادیاں کی ہیں، اس سے زیادہ بے اصل اور اس سے زیادہ جھوٹی بات دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ یوں بتلائیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ رنگیلے مزاج تھے، اخلاق اور کردار اور کیریکٹر نام کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی، تو اس معاملے کے سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرنے والے ان کے زمانے کے مشرک ہونے چاہیے تھے۔ لیکن جو جان کے دشمن تھے، اور مشرکین کو چھوڑ کر منافقین تو بڑے کمینے تھے، سمجھ میں آیا؟ ان کے ہاں تو اتنی اخلاقی قدریں بھی نہیں تھی دشمنی کی جتنی مشرکین کے ہاں تھی۔ وہ منافق کمینے جو تھے، جو ہر اچھی بات میں بھی انگلی رکھ دیا کرتے تھے، اور وہاں جو پروپیگنڈا مخالفانہ۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک سفر کے دوران پیچھے رہ گئیں۔ کیوں رہ گئیں؟ سورہ نور کے اندر وہ واقعہ آ چکا ہے کہ پڑا ہوا رات کو
صبح کو اندھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا. حضرت عائشہ نے سنا. حضرت عائشہ نے ضروری سمجھا کہ جیسا کہ معمول تھا کہ سفر شروع ہونے سے پہلے عورتیں اور مرد اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو لیں، اور معمول کے خلاف آپ نے جلدی اعلان فرما دیا چلنے کا. تو عائشہ نے یہ سمجھ کر کے کہ بھئی کہیں راستے میں پھر پتہ نہیں کہاں رکنا ہو کہ نہ ہو، میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤں، وہ دور قافلے سے ہٹ چلی گئیں. وہاں کیا ہوا؟ اندھیرا تھا. ضرورت سے فارغ ہوئی تو دیکھا گلے کا ہار نکل چکا. اس ہار کو تلاش کرنے میں لگ گئیں. دیر ہوئی، ہار ملا، واپس آئیں، دیکھا قافلہ جا چکا. قافلہ چلا گیا. چونکہ جس عہدے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھا کرتی تھی، وہ عہدہ جو ہے وہ لوگوں نے اونٹ پہ رکھ دیا. وہ سمجھ گیا کہ اب تک جیسا ہوا کرتا تھا اس کے مطابق حضرت عائشہ پہلے سے تیار بیٹھی ہوں گی اس کے اندر. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر زیادہ 11 سال. اس 11 سال کی بیوی کے اندر وزن کتنا ہوگا؟ عہدہ جو ہے پہلے سے وزنی، اس کے اندر اگر سمجھ لیجئے کہ ایک 25 کلو وزن اور بڑھ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ صحابہ نے توجہ نہیں دی، کیونکہ معمول یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قافلے کے کوچ کرنے سے پہلے ہی عہدے کے اندر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور پردے چھوڑ دیتی تھی. سمجھے کہ بیٹھی ہوں گی، عہدہ اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا اور قافلہ چل پڑا. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ یہاں سب جا چکے ہیں، اب کیا ہو؟ اگر میں پیچھے پیچھے دوڑوں تو میں ادھر کو چلوں، کوئی دوسرا تلاش کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا، جب آپ کو راستے میں معلوم ہوگا کہ عائشہ نہیں، وہ کسی کو بھیجیں گے، وہ ادھر آ کے مجھے دیکھے گا، وہ الگ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. مجھے یہیں انتظار کرنا چاہیے. میں یہاں انتظار کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب راستے میں جیسے ہی اندازہ ہوگا، علم ہوگا کہ میں نہیں ہوں، تو آپ کسی کو بھیجیں گے لینے کے واسطے. میں اپنی جگہ پر رہوں تو میں یہاں مل جاؤں گی. چنانچہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کو کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ اس بات پر مقرر تھے کہ وہ پیچھے رہا کریں قافلے سے، تاکہ کوئی گری پڑی چیز قافلے کی اگر رہ جائے تو وہ اس کے ذمہ دار تھے کہ وہ اٹھا کر رکھیں اور ساتھ لے کے چلیں. وہ جو اپنی اس ڈیوٹی کو ادا کرتے ہوئے آئے، اور دوسرے دیکھو کون لیٹا ہوا ہے. حضرت عائشہ اپنی چادر اوڑے ہوئے زمین پہ لیٹی تھی، اور ان کی آنکھ بھی لگ گئی اتنے دوران میں، سورج نکل رہا تھا. تو انہوں نے دیکھا یہ کون ہے، تو جو نظر پڑی کہ تو عائشہ ہیں. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لفظ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلے، اور اس کے بعد انہوں نے منہ پھیر لیا اور اپنا اونٹ لے کر آیا اور کہا ادھر کو منہ کر کے کہ اس میں بیٹھ جائیے، میں لے کے چلتا ہوں. حضرت عائشہ اس میں بیٹھ گئیں اور خود انہوں نے اپنے اوپر پردہ چھوڑ دیا، چادر اوڑی ہوئی تھی. عبداللہ ابن مغفل اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلے ہیں حضرت عائشہ کو اونٹ پر بٹھا کر. وہاں اتنے میں ہوا کہ عائشہ نہیں آئی. اب نہیں آئی، کہاں گئی معلوم نہیں. جب عائشہ اس طرح پہنچی تو بات معلوم ہوئی کہ ہار اس طرح چھوٹ گیا تھا. یہ بات ہوئی مخلصین مؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے، لیکن منافقین، میں اس واقعے کو اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ منافقین موقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے. منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ غلط، عائشہ کا ناجائز تعلق ہے عبداللہ بن مغفل سے، اس بات سے روکی تھی. سمجھا؟ تو آپ بتائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حقیقت سے کوئی تعلق حالانکہ نہیں، لیکن منافقین نے اگر اتنے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان پر الزام لگایا بے حیائی کا، کیا نبی کو چھوڑ سکتے تھے یہ منافقین؟ لیکن نبی کے لیے سب کچھ ہوا، کسی نے الزام نہیں لگایا کہ نبی جو ہے رنگیلا مزاج ہے. یہ کسی کو ہمت نہیں ہوئی. لیکن عجیب تماشا ہے کہ اس دور کے منافقین اور مشرکین جو بات نہیں کہہ سکے، وہ اس 15ویں صدی عیسوی کے بعد کے جو یہ یورپ کے دشمنان اسلام تھے، انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اس کا پروپیگنڈا کیا. تو ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس طرح کی گندگی سے پاک اور صاف تھی. اور اس کے علاوہ مزید اس کو میں واضح کروں سمجھنے کے واسطے کہ آپ بتلائیں کہ مزاج کی رنگینی بھی صاحب ایک عمر تک چلا کرتی ہے، اس کے تقاضے بھی ایک عمر تک ہوا کرتے ہیں. آپ یوں بتلائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جوانی کے اندر کس سے ہوئی؟ سب سے پہلے شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے.
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ ایک بیوہ ہیں. 40 سال کی عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال. میں اگر یہ لفظ بولوں کہ ٹھیک چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی جوانی 25 سال کی، اس وقت رنگینی مزاج میں زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس وقت نکاح ہو رہا تو ایک بیوہ سے اپنی عمر سے زیادہ 15 سال کی سے زیادہ عمر جس کی ہے 40 سال کی، اس کو تو ادھیڑ عمر کہتے ہیں. ادھیڑ عمر کی عورت سے ایک نوجوان شادی کر رہا ہے، اور کب تک؟ 50 سال عمر شریف ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرا نکاح نہیں ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تنہا ایک بیوی رہی ہیں. نوجوانی سے لے کر کہولت، 50 سال کے بعد تو آدمی بوڑھا ہوتا ہے. 50 سال کی عمر تک جس وقت دراصل اس بشری ضرورت کے تحت ایک مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت تو ایک ہی بیوی ہے. 50 سال کی عمر شریف ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا. اس کے بعد پھر شادی ہوئی تو حضرت سودا سے، وہ بھی بیوہ ہیں، حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے دوسری شادی ہوئی. اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی، چند مہینے رہ کر ان کا انتقال ہو گیا. پھر اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس وقت شادی ہوئی ہے جبکہ آپ کی عمر شریف تقریباً 54 سال کی ہو گئی ہے، 55 سال کی جب آپ کی شادی ہو رہی ہے. اور آپ سمجھئے 54 سال میں یہ ایک شادی ہوئی ہے کہ جو کنواری سے ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. اور پھر جو بھی آئیں وہ اور آئی ہیں وہ 54 سال سے لے کر 63 سال کی اس عمر کے درمیان، اس بڑھاپے کی اس عمر میں جو آئی ہیں. تو یہ مزاج کی رنگینی کی وجہ سے شادیاں ہوئی ہیں. ہوگی کوئی مسئلہ تو جس کو میں آگے بتلاؤں گا، لیکن اور مسئلات ہوں کہ نہ ہوں، یہ مسئلات تو ہو نہیں سکتی کہ مزاج میں رنگینی تھی. اس لیے کہ مزاج میں اگر رنگینی کی وجہ سے شادیاں زیادہ ہوئی ہیں تو نوجوانی کے اندر ہونی چاہیے تھی. یہ بڑھاپے میں کہیں کو سوچیے. وہ مصلحت کیا تھی؟ وہ مصلحت تھی اسلامی کمیونٹی کی. گویا دوسری قوموں کو اسلام میں آنے کی یہ ایک مصلحت تو یہ تھی. ایک مصلحت میں بتلا رہا ہوں، یہ نہیں کہ صرف یہی مصلحت تھی. مثلا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو آپ کے نکاح میں آئیں، یہ کون تھیں؟ یہ یوں سمجھیے کہ یہودیوں کا ایک خاندان ہے بنو قینقاع. اس خاندان سے تعلق آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہجرت کے وقت سے لے کر کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں یہودی، چاہے وہ بنو نذیر ہوں کہ بنو قریظہ ہوں کہ بنو قینقاع ہوں، کہ اندر سے اور باہر سے، مدینے کے اندر سے مارے آستین بن کر اور باہر سے کوئی دقیقہ اٹھا کر نہیں چھوڑ رہے ہیں اسلامی تحریک کو نقصان پہنچانے اور پیغمبر اسلام کو ستانے کا. یہ وہ قوم تھی. لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے شادی ہو جانے کے بعد کوئی واقعہ نہیں ملتا. اول تو یہودی مدینہ تو چھوڑ گئے تھے، مدینہ سے تو نکال دیا گیا تھا، خیبر میں پہنچ گئے تھے، لیکن اس کے بعد کوئی واقعہ نہیں ملتا. انہیں دنیا سے نیست و نابود نہیں ہوئے تھے، یہودی باقی تھے، لیکن وہ جو سازشیں جو چل رہی تھیں ان سازشوں کا سلسلہ ختم ہوا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کے بعد. کتنا بڑا فائدہ ہوا. ایک مستقل ایک قوم جو ہے وہ سازشوں پر لگی ہوئی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کی سازشیں جو ڈھیلی پڑ گئیں. اسی طرح سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ نجد کے علاقے میں ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جس کا بڑا پیشہ ہے ڈاکہ زنی، مار دھاڑ، اور اس کی زد میں تحریک اسلامی کے نمائندے جو ہیں وہ بھی آئیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور سیریا کے بارڈر پر جو عرب قبائل آباد تھے اور وہ سب نصرانی تھے، ان میں تبلیغ اسلام کے واسطے 2 وفود بھیجے، اور یہ ہوا کہ
ان 2 وفود کو انہی قبیلوں نے شہید کیا۔ تو میں نے کہا کہ اس بہادر اور ڈاکہ زن قبیلے کی زد میں اسلامی تحریک کے نمائندے بھی آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت میمونہ سے ہوئی۔ اس قبیلے کا بہت بڑا حصہ جو ہے مسلمان ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے یہ دشمنانہ جو صورتیں تھی یہ ختم ہوئی، بہت بڑا قبیلہ، ہزاروں کی تعداد قبیلے کا بہت بڑا حصہ جو ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہوا۔ کتنا بڑا فائدہ ہوا حضرت میمونہ کے نکاح نبی کے اندر آنے کی صورت میں۔ اسی طرح سے مثلا آپ دیکھیے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان کون ہیں؟ ابو سفیان سالار مکہ ہیں، سردار مکہ ہیں۔ انہی کے یہاں وہ لواء جنگ، لواء الحرب جو تھا، وہ جھنڈا انہی کے گھر میں رہتا تھا کہ وہ جھنڈا جس وقت لہرا دیا جائے تو مکے کے ہر باشندے کے ذمے فرض ہو جاتا تھا کہ وہ لڑنے کے واسطے تیار ہو جائے۔ یہ تھی اس جھنڈے کی تاثیر۔ ان کا آپس کا یہ ایک فیصلہ تھا کہ یہ جھنڈا جب لہرایا جائے گا تو پھر لڑائی ضروری ہے، پھر یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہم نہیں لڑائیں گے، لڑنا ہے۔ وہ جھنڈا حضرت ابو سفیان کے گھر میں رہتا تھا۔ یوں سمجھیے کہ پورے عرب کے اندر جنگ کا فیصلہ ابو سفیان کے ہاتھ میں تھا۔ ایک اتنی بڑی مرکزی شخصیت، اس کی بیٹی سے شادی ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں اس کا اثر کیا ہوا۔ ابو سفیان اسلام لائے کہ نہیں لائے؟ اور ابو سفیان کے اسلام لانے کا اثر پورے یوں کہیے کہ عرب پر ایک اعتبار سے پڑا۔ مکہ جو ہے وہ فتح ہوا ہے بغیر کشت و خون کے، اس لیے کہ ابو سفیان جو سردار مکہ ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے۔ تو اس طرح کے فوائد اس طرح کے نکاحوں سے حاصل ہوئے ہیں۔ یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ بعض مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جو منہ در منہ نہیں بتلائے جاتے۔ مثلا کسی عورت کے اپنے مسئلے ہوں، کس سے پوچھے گی وہ عورت جا کے؟ آج بھی عورتیں مردوں سے جا کر اپنے مسائل نہیں پوچھتی۔ آخر کو چاہے کتنی بے شرمی بے حیائی ہو جائے، لیکن اتنا تو ایک فطری طور پر ایک مادہ موجود ہوتا ہے کہ عورت اپنے خاص مسئلے مرد سے نہیں پوچھے گی، عورت ہی سے پوچھتی۔ اور عورتوں کے احوال ہوتے ہیں مختلف، عادات مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا پیریڈ کا مسئلہ ہے تو پیریڈ ہر ایک عورت کی یکساں نہیں، فقہا اس کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ فقہا نے تحقیقات کی اور اس پہ جو مسائل لکھے ہوئے ہیں اس کو فقہ کی کتابوں کے اندر دیکھ لیجئے۔ تو عورتوں کے احوال اور عورتوں کے معاملات مختلف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ عورتوں سے متعلق مسائل جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور عورتوں کو گویا یوں کہیے کہ علوم نبوت ان ازواج کے ذریعے سے پہنچے ہیں، بلکہ یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ دین کا بہت بڑا حصہ مکمل ہوا ہے انہی ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث جو شمار کی گئی ہیں 2200 سے کہیں زیادہ 2200 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حدیثیں جو آئی ہیں وہ اگرچہ 300 یا 350 ہیں، لیکن جہاں تک ان کے اپنے فتاوی کا تعلق ہے، ان کے اپنے مسائل کا تعلق ہے جو انہوں نے دیے ہیں، علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان مسائل کو مرتب کیا جائے تو مستقل ایک یوں کہیے کہ جامع ترین کتاب بن جاتی ہے فقہ کی، جس میں ہر باب کے مسئلے موجود ہیں۔ یہ ہے ازواج مطہرات کا فائدہ کہ ان کے ذریعے سے علوم نبوت اس طرح سے پہنچے امت تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کوئی مسئلہ اٹکتا تھا خلافت راشدہ کے اندر، کوئی مسئلہ شرعیہ، تو خلفائے راشدین خود یا اپنا نمائندہ بھیجا کرتے تھے ازواج مطہرات کے پاس کہ وہاں جا کر دروازے کے پاس پوچھتی تھیں کہ ام المومنین فلانا مسئلہ درپیش ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اور ام المومنین جو فتویٰ دے دیا کرتی تھی خلافت راشدہ میں اسی کو اپنایا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس لیے نہیں کہ اماں جو کہتے ہیں بس اولاد کے لیے وہی ٹھیک، بلکہ اس واسطے کہ یہ زوجہ رسول ہیں، مزاج رسول اور منشأ رسول سے ان سے زیادہ کون واقف ہوگا؟
ये अगराज थी ताद्दुद इज़्दिवाज की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बस वक्त ज्यादा हो गया। दूसरा मसला मैंने क्या बतलाया था कि एक तो ताद्दुद इज़्दिवाज और दूसरा मसला क्या था? सूरा अल अहज़ाब आयत नंबर 51। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुरजी मन तशाउ मिनहुन्न व तुवी इलैका मन तशा वमन इब्तगैत मिम्मन अज़लत फला जुनाह अलैक ज़ालिका من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله
إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. آیت نمبر 50 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ضابطہ بتلایا گیا تھا کہ کن عورتوں سے ان کے لیے شادی کرنا جائز ہے. تو خاندان کی جو عورتیں ہیں جن سے کہ مسلمان بھی اس طرح کے اپنے خاندان کی ایسی عورتوں سے مسلمان بھی شادی کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی ان سے شادی کرنا حلال ہے. ایسے ہی رشتے کی عورتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادی کر سکتے ہیں، مگر ایک شرط لگائی گئی اور وہ یہ کہ خاندان کی یہ عورتیں وہ ہوں کہ جنہوں نے ہجرت بھی کی ہو. مسلمانوں کے لیے یہ قید نہیں ہے. خاندان کی اپنی رشتے کی عورتوں سے جو چچا کی بیٹیاں ہوں، پھوپھی کی بیٹیاں ہوں، ماموں کی بیٹیاں ہوں، خالہ کی بیٹیاں ہوں، ان سے نکاح جائز ہے. صرف مؤمنہ ہونا ضروری ہے، کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن نبی کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان عورتوں نے ہجرت بھی کی ہو. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ خاندان کی شرکت کی وجہ سے ایک گنا احساس فخر ہوا کرتا ہے، ہم نبی کے خاندان کے ہیں. تو یہ احساس نبی کے خاندان کی عورتوں میں پیدا ہوگا تو احساس فخر کے ساتھ نبی کے گھر میں رہنا یہ مناسب نہیں ہے، خاندانی فخر کے احساس کے ساتھ. اس واسطے ہجرت کی جب قید لگائی تو معلوم ہوا کہ جس خاندانی عورت نے نبی کے ہجرت کی ہے تو معلوم ہوا کہ اس پر خاندانی فخر کا اثر نہیں ہے بلکہ اسلام کا اثر ہے. اسی واسطے اس نے اسلام کی خاطر، نبی کی خاطر اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈالا، تکلیفیں اٹھائیں اور ہجرت کی. تو اب اس پر خاندان کے فخر کے اثرات نہیں ہیں بلکہ اسلام کے اثرات ہیں. یہی عورت نبی کے گھر میں آنے کے قابل ہے. تو اس وجہ سے قید لگائی گئی تھی ہجرت کی. اور بقیہ اور ایمان والی عورتیں ہیں ان کے لیے ہجرت کی قید نہیں ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ اور عورت جو ہے اس کے لیے فخر کا کوئی موقع ہی نہیں. ایمان لا کر ہی دراصل اس نے اسلام کی برتری کو تسلیم کیا ہے، لہذا اس کے واسطے ہجرت کی قید نہیں، مگر خاندان کی عورتوں کے لیے ایمان کے ساتھ ہجرت کی بھی قید لگائی گئی. تو ایک تو یہ مسئلہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دوسرا مسئلہ یہاں ہے آیت نمبر 51 میں، اور وہ یہ کہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ اپنی ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں آپ اپنے سے الگ کر لیں اور جس کو چاہے اپنے سے قریب کر لیں. مطلب کیا ہے؟ ایک سے زیادہ جب شادیاں ہوں تو عام مومنین کے لیے قانون یہ ہے کہ عدل ہو معاملات کے اندر. اگر ایک رات مثلا اس کے ہاں گزر رہی ہے تو دوسری رات اس کے ہاں گزرنی چاہیے.
اس کا جتنا خرچ دیا جا رہا ہے اتنا ہی اس کا بھی خرچ دیا جائے گا. $10 اگر اس پر خرچ ہو رہے ہیں تو $10 اس پر بھی خرچ ہوں گے. تو ہر طرح کے معاملات میں جو ہے وہ برابری ہونا ضروری ہے. اس کا نام ہے عدل. قرآن شریف میں عدل کا حکم ہے. اس عدل کی شرط کے ساتھ ہی ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی گئی ہے، جس کو میں پچھلے دفعہ بتلا چکا ہوں. نبی کے لیے یہ شرط نہیں ہے. تو آپ جس کو چاہیں اپنے سے الگ رکھ سکتے ہیں، جس کو چاہے اپنے پاس اس کو ٹھکانہ دے سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو اختیار ہے. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ